شیئر کرنا چاہتا ہوں شیئر کرنا چاہتا ہوں مقدسہ مریم کے اقدس دل کے حوالے سے، کیونکہ ہم کیتھلک جو ہیں وہ ہر مہینے جو ہے وہ کلیسیا نے جو ہے وہ مختص کیا ہوا ہے، یعنی کسی نہ کسی حوالے سے اسے مخصوص کیا ہوا ہے۔ اور اگست کا جو مہینہ ہے وہ اپنی یعنی جہاں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، جیسے 14 اگست ہے، پھر مقدسہ مریم کا جو ہے وہ اسمپشن ہے، عروج مریم جو ہے۔ اس کے علاوہ کلیسیا جو ہے وہ دعوت دیتی ہے کہ یعنی ہم اگست کا جو مہینہ ہے اس میں مقدسہ مریم کے اقدس دل پر دھیان و گیان کریں۔ اب مقدسہ مریم کا دل جو ہے اسے میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی ان کے دل کے حوالے سے جو الہیات ہے ہے تو بہت زیادہ، مگر دو حصوں میں نے اس تمام الہیات کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مقدسہ مریم واحد وہ کردار ہے بائبل مقدس میں جو خداوند یسوع مسیح کو ووم ٹو ٹومب، یعنی انگلش میں ووم ٹو ٹومب کا مطلب یعنی کہ اپنے رحم سے ان کی قبر تک جانتی ہے، یعنی ان کے ساتھ رہتی ہے۔ اور بعض اوقات جیسے ہمارے مسیح بہن بھائی ہیں وہ عموماً یہ کہتے ہیں کہ جی مقدس سرزمین کس وجہ سے مقدس، کہ جی اس سرزمین پر خداوند یسوع مسیح نے معجزات کیے ہیں اور انہوں نے وہ وہاں پر رہے ہیں، انہوں نے پیدل چلے ہیں، تو اس لیے وہ مقدس ہے۔ تو یعنی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یعنی وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے تو اپنی جو منادی کا دور ہے ان کا 3 سال کا ہے صرف، تو باقی کے 30 سال تک وہ کہاں پر رہے ہیں؟ باقی کے جو بچہ جو ہے اپنی جو اس کی نشر نما ہے وہ کس طرح انہوں نے کی ہے؟ یعنی مقدسہ مریم جو ہے ظاہر ہے جب یعنی اس ٹائم پہ کوئی ڈائپر تو تھا نہیں، پیمپر وغیرہ تو تھے نہیں، تو رات کے ٹائم کون اٹھ کے خدا یسوع مسیح کے کپڑے تبدیل کرتا تھا؟ کون جو ہے جب وہ اگر ان کو جب بھوک لگتی تھی تو وہ روتے تھے تو کون ان کو اپنا دودھ پلاتا تھا؟ تو یعنی زمین کو ہم مقدس کہنے کے لیے تیار ہیں، مگر اس پاک ہستی کو جہاں پر خدا یسوع مسیح نے اپنی نشو نما پائی، جہاں پر انہوں نے 9 مہینے تک ان کے رحم میں پرورش پائی، پھر اس کے علاوہ 30 سال تک خدا یسوع مسیح جن کے ساتھ رہے، اور پھر کنٹینیوس مقدسہ مریم جو ہیں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہی، تو ان ہستی کو مقدس کہتے ہوئے ہم تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ یعنی بائبل مقدس کو اس کے تمام سیکو سباق میں پڑھیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں کہ یعنی مقدسہ مریم اپنے دل میں در حقیقت کیا رکھے ہوئے ہے، اور دل جو ہے وہ کیوں اتنا ضروری ہے۔ تو دوسرے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ دل کیوں ضروری ہے، پہلے حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مقدسہ مریم در حقیقت اپنے دل میں کیا رکھی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ یعنی ہم وہاں پر جائیں، میں آپ کے ساتھ 2 حوالہ جات شیئر کرنا چاہوں گا۔ یعنی پہلا جو حوالہ ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، برائے مہربانی اگر آپ کی بائبل آپ کے تھوڑی سی دور ہے تو پلیز اپنے پاس رکھ لیں اسے، کیونکہ ہم بار بار جو ہے ان حوالہ جات کو دیکھیں گے، اور دوسرے حوالہ جات کو مقدس لوکا کی انجیل سے ہی ہم دیکھیں گے فی الحال۔ تو مقدس لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 19ویں آیت، کوئی ایک اس مقدس آیت کو پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسرا جو حوالہ ہے وہ مقدس لوکا ہی کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 51 آیت 51، لوک چیپٹر 2 ورس 19، لوک چیپٹر 2 ورس 51۔ تو ان دونوں آیات کو ہم دیکھتے ہیں، اقدس آیات کو دیکھتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ ہر چیز اپنے دل میں رکھ رہی ہے، اپنے دل میں اس پر دھیان و گیان کر رہی ہے۔ کوئی ایک شروع کر سکتا ہے؟ مقدس لوکا اس کا 2 باب اور اس کی 19ویں آیت۔ پر مریم ان سب باتوں کو حفظ کر کے ان پر اپنے دل میں غور کرتی رہی۔ اب کون سی باتیں تھی وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، مگر جب بھی مقدسہ مریم کچھ سنتی ہے وہ اپنے دل میں حفظ کرتی ہے، یعنی دھیان و گیان کرتی ہے وہاں پر۔ دوسرا حوالہ دیکھتے ہیں ابھی، مقدس لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 51 آیت۔ تب وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھی۔
اب دونوں حوالہ جات میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو مین کردار ہے وہ مقدسہ مریم ہے، کہ یعنی گو وہاں پر دوسرے بھی ہیں، جیسے دوسرے حوالے میں مقدس یوسف بھی ہے اور دوسرے کردار بھی ہے، مگر مقدس لوکا واضح طور پر کہتا ہے کہ مقدسہ مریم نے سب اپنے دل میں رکھا۔ پہلے حوالے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم نے سب اپنے دل میں رکھا۔ یہ دونوں حوالے جو ہیں در حقیقت خداوند یسوع مسیح کی جو ہے وہ پیسو منسٹری ہم اسے کہتے ہیں، کہ یعنی ان کی منادی کے ایام سے پہلے کے ہیں۔ پہلا جو ہے، پہلا حوالہ دوسرا باب اور اس کی 19ویں آیت، یہ ان کے اپنے ماں کے رحم میں ہونے سے اور ان کی پیدائش تک کا حوالہ ہے۔ پھر دوسرا جو حوالہ ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے شریعت کے مطابق ہیکل میں پیش کیے جانے کی طرف کا حوالہ ہے۔ اب ان تمام چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی خداوند جو ہے اپنے لوگوں کے ذریعے ان کے ساتھ الہی پیغام جو ہے یا ان کے ساتھ الہی بات چیت، ریولیشن ہم اسے کہتے ہیں، اپنا مکاشفہ جو ہے وہ ان پر ظاہر کرتا ہے۔ اب مکاشفہ کی جو تعریف ہے وہ انگلش میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یعنی an act or process of unfolding something اور communicating divine truth، یعنی ایک ایسا عمل جس میں یعنی مکاشفہ جو ہے ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم خدا کی الہیات یعنی اس کی الوہیت یا اس کے بات چیت یا اس کے پیغام کو، اب اس کی الہی قدرت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کا الہی پیغام جو ہے وہ ہم پر آشکار ہوتا ہے۔ تو اب خداوند جو ہے وہ مقدسہ مریم کے ساتھ ان بات چیت کرتے ہیں اور اس تمام عمل میں وہ 5 کرداروں کو استعمال کرتے ہیں۔ جو پہلا کردار ہے وہ ہم دیکھتے ہیں فرشتہ جبرائیل، پھر دوسرا جو ہے وہ الاسبات ہے، تیسرا جو ہے وہ چرواہے ہیں، چوتھا جو ہے وہ سمیون ہے، شمعون ہے، اور پانچواں جو ہے وہ حنا ہے۔ اب تھوڑا سا آپ میرے ساتھ تھوڑا سا آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، کیونکہ میں آدھا گھنٹہ پہلے انگلش میں یہی لیکچر دے کر آیا ہوں، تو ابھی وہ تھوڑا بہت یعنی وہ تھوڑا سا مائنڈ چینج کرنے میں مجھے وقت لگے گا، تو اگر کبھی تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے تو پلیز میرے ساتھ بیئر کریں۔ تو پہلا حوالہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو فرشتہ ہے وہ مقدسہ مریم پر در حقیقت خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کو ظاہر کرتا ہے، کہ کس طرح یعنی وہ بتاتا ہے کہ یعنی جو آپ کے رحم میں بیٹا ہوگا وہ در حقیقت خدائے بزرگ تعالیٰ ہوگا۔ حوالہ دیکھتے ہیں لوکا اس کا پہلا باب اور اس کی 32ویں آیت۔ دوسرا حوالہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں لوکا اس کا پہلا باب اور اس کی 41ویں سے 45ویں آیت۔ ہم دو یعنی کوئی پہلا حوالہ لے سکتا ہے لوکا اس کا پہلا باب اور اس کی 32ویں آیت، اور دوسرا حوالہ جو ہے وہ الاسبات کے حوالے سے ہے، جہاں پر وہ کہتی ہے کہ کس طرح میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی ہے۔ تو ہم 2 حوالے ایک دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا حوالہ دیکھتے ہیں۔ اور وہ بڑا ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ اب دیکھیں یعنی یہاں پر کس طرح فرشتہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ حق تعالیٰ کا بیٹا ہوگا، یعنی اس کی سلطنت جو ہے اس کا اختتام نہیں ہوگا۔ یعنی فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یعنی جو بچہ آپ کے رحم میں ہوگا وہ در حقیقت کوئی عام نہیں ہے، وہ حق تعالیٰ کا بیٹا ہوگا، یعنی وہ عام انسانوں سے بالا تر ہوگا۔ اب دوسرا حوالہ دیکھتے ہیں جہاں پر الاسبات جو ہے وہ اقرار کرتی ہے کہ میرے خداوند کی ماں یعنی میرے نجات دینے والے کی ماں کس طرح میرے پاس آئی، اور ساتھ ہی ساتھ میں تیسرا حوالہ دیتا جاؤں تاکہ پھر کوئی دوسرا اسے دیکھ لے۔ لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک۔ پہلے دوسرا حوالہ دیکھتے ہیں الاسبات کے حوالے سے، لوکا اس کا پہلا باب اور اس اور جوں ہی الاسبات نے مریم کا سلام سنا تو بچہ اس کے بطن میں اچھل پڑا، اور الاسبات روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک ہے
اور تیرے وطن کا پھل مبارک ہے۔ اور میرے لیے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی تو بچہ میرے وطن میں خوشی سے اچھل پڑا۔ اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھیں وہ پوری ہوں گی۔ آمین۔ اب اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ کہ مقدسہ مریم جب سلام کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے، الاسبات جو ہے وہ روح القدس سے بھر جاتی ہے۔ یعنی مقدسہ مریم کا جو سلام ہے، جب ہم سلام مریم پڑھتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ عمل ہے کہ جب ہم روح القدس سے بھر جاتے ہیں۔ تو یہ پہلا عمل جو ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یعنی سلام مریم کوئی عام پریئر نہیں ہے، عام دعا نہیں ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں روح القدس ہمارے زندگیوں میں داخل ہوتا ہے۔ تو روزری پڑھنا در حقیقت روح القدس کو اپنے اندر دعوت دینا ہے، یعنی ہمارے درمیان دعوت دینا ہے۔ پھر دوسرا عمل جو ہے جس پہ ہم ایکچولی دھیان و گیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یعنی کس طرح الاسبات جو ہے وہ روح القدس سے بھرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے خداوند کی ماں، یعنی میرے نجات دینے والے کی ماں کس طرح میرے پاس آئی، یہاں کیوں کر میرے پاس آئی۔ اب یہاں پر یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ الاسبات جو ہے وہ آلریڈی جو ہے اقرار کر رہی ہے کہ جی خداوند جو ہے یا نجات دینے والا جو ہے وہ آپ کے رحم میں ہے، مقدسہ مریم کو وہ پیغام دے رہی ہے۔ تیسرا حوالہ دیکھتے ہیں چرواہوں کا، اور چرواہوں سے کے بعد ہم دیکھیں گے شمعون کا حوالہ دیکھیں گے۔ تو پلیز ہم دیکھیں گے لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 25ویں آیت مبارکہ سے لے کر 30ویں آیت مبارکہ تک۔ کوئی دوسرا دیکھ سکتا ہے، اور تیسرا حوالہ فی الحال ہم دیکھتے ہیں چرواہوں کا۔ اگر کسی نے نکالا ہوا ہے تو پہلے سے دیکھ لے اسے۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہتے اور اپنے گلے کی نگہبانی کرتے تھے، اور دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کی تجلی ان کے چوگرد چمکی اور وہ نہایت ڈر گئے۔ تب فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے لیے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، وہ مسیح خداوند ہے۔ اچھا، اب یہ اس حوالے میں دیکھتے ہیں کہ وہ مسیح خداوند ہے، منجی پیدا ہوا۔ تو فرشتے جو ہیں یعنی وہ انہیں پیغام دیتے ہیں، پھر چرواہے جو ہیں وہ آ کے کیا کرتے ہیں، وہ ساری باتیں ان کو بتاتے ہیں۔ تو چرواہوں کا پیغام کیا ہے کہ منجی تمہارے لیے، مسیحا تمہارے لیے نجات دہندہ پیدا ہوا ہے۔ اور کرسمس پر ہم بڑے زور و شور سے یہ گیت گاتے ہیں، بھائی سٹیفن اور باجی روت کوائر میں، ان کو تو کافی یاد ہوں گے اس طرح کے گیت، کہ یعنی منجی جو ہے تمہارے لیے پیدا ہوا داؤد کے شہر میں۔ تو چوتھا حوالہ دیکھتے ہیں شمعون کا، اور ساتھ ہی ہنا کا حوالہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 38ویں آیت، لوک چیپٹر 2 ورس 38۔ تو پہلے دیکھتے ہیں شمعون کا واقعہ۔ اور دیکھو یروشلم میں شمعون نامی ایک آدمی تھا، اور وہ راست باز اور دیندار اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا۔ اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے ممسوح کو نہ دیکھ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ اور روح القدس کی ہدایت اور روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت والدین اس بچے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شرعی فرائض ادا کریں، تو اس نے اسے گود میں لیا اور خداوند کی حمد کر کے کہا، اے مالک، تو اپنے قول کے مطابق اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ آمین۔
किसने निजात देख ली है? मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। किस तरह देखी है? क्योंकि वो बच्चा यीशु को अपने हाथ में रखे हुए है, उसे गले लगाया हुआ है और इकरार कर रहा है कि यानी मैंने तेरी निजात देख ली है। अब मुकद्दसा मरियम वहां पर मौजूद है, यानी वो वहां पर देख रही है कि किस तरह उसके बच्चे को, उसके इकलौते बेटे को गले से लगाया गया और शमाउन जो है वो रूह कुदस से भरा हुआ है। अब यहाँ पर याद रखने की जरूरत है कि यानी ये सारे जो मसीही लक़ब जो है खुदा यीशु मसीह की इलाहियत को, अलोहियत को जो जाहिर कर रहे हैं, वो इस बात की तरफ इशारा है कि ये सारा अमल इलाही तौर पर हो रहा है। फरिश्ते आते हैं, फिर फरिश्ता आता है, फिर अलिस्बात जो है वो रूह कुदस से भरती है, फिर शमाउन जो है वो रूह कुदस से भरता है। इस सारे अमल में जो सबसे करीब जो किरदार है खुदा यीशु मसीह के, वो मुकद्दसा मरियम है। वो वहां पर खड़ी है, मौजूद है और सारी बातों को हिफ्ज करती है। आखिरी हवाला देख लेते हैं, लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 38वीं आयत। लूक चैप्टर 2 वर्स 38। और उसने भी उसी घड़ी पास आकर खुदावंद की हमद की और उसकी बाबत उन सब से बातें की जो यरूशलेम की रिहाई के मुंतजिर थे। अब आमीन। यहाँ पर यरूशलेम की रिहाई के मुंतजर थे। अब इन 5 जो हमने हवाला जात जो पढ़े हैं, इक्तबास जो हैं वो हमने उनका विर्द किया है, तो हम देख सकते हैं कि पहला जो है, पहले वाक्य में किस तरह फरिश्ता जो है वो कहता है कि ये हक ताला का बेटा कहलाएगा, यानी कदूस होगा, ये बड़ा होगा, इसकी सल्तनत खत्म नहीं होगी। फिर दूसरा हवाला जो है कि किस तरह मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई है। फिर तीसरा हवाला कि तुम्हारे लिए मनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीहा पैदा हुआ है। फिर चौथे हवाले में हमने क्या देखा कि मेरी निजात, मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, जो तूने ईमानदारों के लिए और गैर ईमानदारों के लिए जो है उसका वो मुकर्रर की। और फिर 5वें हमने क्या देखा कि यानी यरूशलेम की रिहाई के जो मुंतजर थे। तो इन 5 वाकयात में जो सबसे करीब जो है वो मुकद्दसा मरियम है। और इस सारे अमल में मुकद्दसा मरियम का जो अमल है वो क्या है कि वो सारी बातें लेती है, यानी सुनते, और सुनने के बाद क्या करती है, वो अपने दिल में रखती हैं और उस पर ध्यानो ज्ञान करती हैं। अब ध्यानो ज्ञान जो है, यानी दिल में रख कर ध्यानो ज्ञान करने का अमल बाइबल मुकद्दस में बहुत अहम है। और इसे समझने के लिए हमें ज़बूर ज़बूर की अक़दस किताब और उसका ज़बूर नंबर 1 की तरफ जाना पड़ेगा। और वहां पर हम पहली आयत और दूसरी आयत में देखेंगे कि किस तरह ध्यानो ज्ञान जो है वो दर हकीकत हमें मुबारिक होने की तरफ लेके जाता है। और मुकद्दसा मरियम का ये जो अमल है दर हकीकत उन्हें मुबारिक कहता है। इसीलिए तो हम उन्हें मुबारिक कहते हैं कि मुबारिक है मरियम, यानी हम इसीलिए कहते हैं सलाम है मरियम। इसीलिए हम कहते हैं कि ऐ हमारी माँ। किस वजह से? क्योंकि वो ध्यानो ज्ञान करती हैं। और खुदा का अक़दस कलाम बताता है कि यानी जो ध्यानो ज्ञान करते हैं, जो कलाम को रख कर उस पर ध्यानो ज्ञान करते हैं, सुबह और शाम करते हैं, वो दर हकीकत मुबारिक है। हम हवाला देखते हैं ज़बूर 1 और उसकी पहली और दूसरी आयत। मुबारिक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में कदम नहीं रखता और ना ठट्ठाबाजों की मजलिस ही में बैठता है, बल्कि जिसकी मुसरत खुदावंद की शरीयत में है और जो दिन रात उसी की शरीयत पर ध्यान लगाता है। तो कौन मुबारिक होता है? कि यानी वो जो खुदावंद की शरीयत पर, यानी खुदा के कलाम पर जो है वो ध्यान करता है, जो ध्यानो ज्ञान करता। अब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो दर हकीकत अब मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 5 बाब में वाज़े तौर पर कहते हैं कि जी मैं तो शरीयत खत्म करने नहीं आया, मैं तो तौरात खत्म करने नहीं आया, मैं तो सहाफ़े अंबिया खत्म नहीं करने आया, मैं तो उसकी कामलियत के लिए आया हूँ। और दर हकीकत जब उनकी कामलियत के लिए आए तो खुदावंद जो है वो वाज़े तौर पर कहते हैं कि जो मुझ पर ध्यान और ज्ञान करेगा वो मुबारक होगा। अब मुकद्दसा मरियम जो है वो अपने दिल में, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बसेरा किए हुए हैं, जहां पर वो रहते हैं, जहां पर उन्होंने अपना बसेरा किया हुआ है, मुकद्दस अगस्टिन जो है वो बड़े वाज़े तौर पर कहते हैं, मुकद्दस अगस्टिन कहते हैं कि इससे पहले कि
خداوند یسوع مسیح اپنی ماں کے رحم میں جائیں، انہوں نے مقدسہ مریم کے دل میں بسیرا کیا۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ در حقیقت خداوند یسوع مسیح جو ہیں اپنی ماں کے دل سے اپنی ماں کے رحم میں داخل ہوئے۔ تو لہٰذا یہ مقدسہ مریم کا جو دل ہے وہ در حقیقت مکاشفہ ہم پر ظاہر کرتا ہے، یعنی کس طرح ہم خداوند کے عمل کو دیکھ سکتے ہیں اپنی زندگی میں۔ آپ زبور بھی ہے، آئی ڈونٹ نو کہ اسٹیفن بھائی یہ زبور جو ہے ہم جب تھوڑا سا ایک وقفہ کریں گے تو اس میں سن سکتے ہیں کہ یعنی وہ اب او دھن ہے جو مندا ہے نسلا شریراں دی، اس طرح یعنی وہ بڑا، جب ہم چھوٹے تھے تو ہم لوگ ابا جی ہمارے لگاتے تھے صبح کے ٹائم نا گیت وغیرہ، تو یہ زبور جو ہے یہ ہمیشہ مجھے بڑا پسند رہا ہے۔ اور ابھی آج بھی جب صبح کے وقت میں اٹھتا ہوں تو میری وہی عادت ہے کہ جیسے ہم لوگ گھر میں جیسے اٹھتے تھے اسکول کے لیے تیار ہو رہے ہوتے تھے تو زبور جو ہے وہ ویو اسٹوڈیو جو ہے اس کے جو زبور ہم لوگ لگاتے تھے، تو یہ زبور جو ہے ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم مبارک ہونے، جب ہم مبارک ہونے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، در حقیقت زبور نویس جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم دھیان و گیان کرتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں پھل نظر آنا چاہیے۔ اب ہمارے بہت سارے مسیح بہن بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی دعا ہم فضل سے جو ہے ہماری نجات ہے۔ بالکل، در حقیقت نجات جو ہے وہ خداوند کی طرف سے ایک نعمت ہے، وہ فضل ہے، مگر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان جو ہے وہ بغیر کام کے جو ہے وہ ہم کس طرح ظاہر کریں گے۔ یعنی دعا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دعا نہیں ضروری، مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دعا کی عملی طرز کیا ہے، یعنی ہم اسے اپنی زندگی میں کیسے لے کر آ سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم دعا ہی کرتے رہیں گے تو وہ صرف ہمارے لیے ہے، مگر کیا ہماری دعا دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر رہی ہے؟ اور یعقوب اپنے خط میں واضح طور پر کہتا ہے، اگر آپ میرے ساتھ یعقوب اس کا دوسرا باب، یعقوب اس کا دوسرا باب اور یہاں ہم پہلے باب سے دیکھ سکتے ہیں کہ یعقوب اس کا پہلا باب اور اس کی 22ویں آیت۔ لیکن تم کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ کہ اپنے آپ کو فریب دے کر صرف سننے والے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کلام پر عمل کرنے والے بنو۔ کس وجہ سے عمل کرنے والے بنو؟ کہ یعنی جیسے کہ ہم عموماً بہت سارے لوگ جو ہیں، میرے دوست باپ جو ہیں، وہ بیچتے رہتے مجھے کچھ نہ کچھ پیغام وغیرہ، جی اس پہ اپنا دھیان و گیان ڈالیں یا اس پہ ہماری رہنمائی کریں، اور عموماً ہر آیت کے آخر میں یہی میں سننے کو مجھے ملتا ہے کہ جی اس کلام کو سننے سے آپ برکت پائیں۔ نہیں، کلام کو سننے سے برکت آپ پا سکتے ہیں، یعنی وہ انفرادی برکت ہو سکتی ہے، مگر اجتماعی برکت جو ہے وہ اسی وقت آئے گی جب آپ اس کلام پر عمل کرنے والے بنے گے، سننے سے نہیں آئے گا۔ ایمان جو ہے وہ مقدس پالوس رسول واضح طور پر کہتے ہیں کہ سننے سے آتا ہے، مگر ایمان پر عمل کرنے والے بنو۔ یعنی ایمان کو کیسے ظاہر کریں گے؟ ہم اپنے ایمان اپنے عمل سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ ایک حوالہ اور دیکھ لیتے ہیں یعقوب کا ہی، اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 17ویں آیت۔ یعقوب کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت۔ اسی طرح ایمان کے ساتھ اگر اعمال نہ ہو تو وہ اپنے آپ میں مردہ ہی ہے۔ مگر کوئی کہے گا کہ تو ایمان رکھتا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے مجھ پر ظاہر کر، اور میں اپنے اعمال سے ایمان کو تجھ پر ظاہر کروں گا۔ تو کس طرح یعنی مقدسہ مریم جو ہے وہ اپنے دل میں، ہم دوسرے پیرے کی طرف جائیں گے ابھی،
مگر کس طرح مقدسہ مریم جو ہے وہ اس ایمان کے قریب جو ہے اس پر دھیان و گیان کرتی ہے، اور در حقیقت زبور نویس جو ہے اس عمل کو بڑے خوبصورت طور پر بیان کرتے ہیں۔ ہم زبور 1 اور اس کی 3 آیت دیکھتے ہیں، زبور پہلا زبور اور اس کی 3 آیت، کہ کس طرح مقدسہ مریم کا جو عمل ہے کہ وہ زبور نویس جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی وہ جب دھیان و گیان کرتی ہیں تو در حقیقت یہ کون سا عمل ہے جو مقدسہ مریم کو نہ صرف خداوند یسوع مسیح کے قریب کرتا ہے بلکہ انہیں تمام ایمانداروں کی ماں ہونے کا درجہ بھی دیتا ہے۔ پہلا زبور اور اس کی 3 آیت۔ وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی نہروں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھل دیتا ہے، جس کے پتے نہیں مرجھاتے، جو کچھ وہ کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ آمین آمین۔ تو در حقیقت مقدسہ مریم کا جو دل ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو اس کے دل میں ہے، یعنی جو الہیات خداوند نے ان پر ظاہر کی ہے، جو خداوند یسوع مسیح کی الوہیت انہوں نے مقدسہ مریم پر آشکار کی، انہوں نے اپنے دل میں رکھا، ان پر دھیان و گیان کیا ہے، اور اس کا پھل کیا ہے۔ اب ہم ایمان تو ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح مقدسہ مریم ایمان کی وجہ سے یعنی ان پر دھیان و گیان کرتی ہے۔ اب ہم اعمال کی طرف جاتے ہیں کہ مقدسہ مریم نے اعمال کس طرح یعنی اس پر عمل کس طرح کیا جو انہوں نے اپنے دل میں رکھا تھا۔ یہاں پر اگر اسٹیفن بھائی وہ زبور جو ہے ہم گا سکتے ہیں، او دن ہے جو نہ مندہ ہے سلا شریراں دی۔ ابھی فوراً گانا؟ ہاں جی ابھی گا لیتے، چلو اس ایک قسم کی ہے پورا گائیں گے، دو آیتیں گا سکتے ہیں، 2 مصرے۔ یہ میٹنگ دوبارہ 10 منٹ کا بتا رہا ہے کہ اینڈ ہوگی، اگر ڈسکنیکٹ ہو جائے تو دوبارہ اسی لنک سے کائنڈلی جوائن کر لیجیے گا۔ وہ دھن ہے جو نہ مندہ ہے سلا شریراں دی، وہ دھن ہے جو نہ مندہ ہے سلا شریراں دی، نہ ٹردا ہے او بریاں دی تے
خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ ابھی یوں کرتے ہیں کہ یعنی ایگزٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ میرے خیال میں سیشن جو ہے وہ 10 منٹ بعد ختم ہونے والا ہے، تو ری جوائن کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو ہے ان کے دل جو ہے اس پر دھیان و گیان کرتے ہوئے مزید دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ جو ہیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ یعنی ہم یسوع مسیح کی پیروی کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم تمام جو ہیں اس گروپ سے نکلیں گے اور دوبارہ ری جوائن کریں گے۔